أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ دو تین دن ہو گئے کہ رحم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ دین کا مدار دار و مدار دینی اعمال کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، تعظیم امر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرم، اس پر بات ہو رہی تھی اور یہ بتایا گیا کہ اسلام کے تمام قوانین عدل اور رحم پر مبنی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی اور اس آیت میں بھی یہی بات کی کہ ان لوگوں کے جو جہنم میں چلے گئے اس کو وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات پر ایمان نہیں رکھتے اور طعام نہیں دیتے، فقیروں کی خیال نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات یہاں اسلامی اعمال جتنے ہیں، خواہ وہ بیوع ہے اور زراعت ہے کے احکام ہیں، وہ اجارہ کے احکام ہیں، وہ میراث کے احکام ہیں، جو بھی احکامات ہیں جو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول نے منع فرمایا ہے، تمام چیزیں ان دو امور پر گردش کرتی ہیں، تعظیم امر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ تو تین بیانات میں غالباً یہ آ گئی۔ آج کچھ وہ باتیں جو حقوق انسانی والے جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کے نمائندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں فحاشی اور یعنی چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، قاتلوں کی حفاظت کرنے والی تحریک ہے، تاکہ دنیا میں یہ چیزیں پھیل جائیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل صاف نظر آئے گی، اگرچہ ان نابیناؤں کو، دل کے نابیناؤں کو یہ بات نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں، دراصل وہ طریق دل ہے۔ کیا ہے؟ طریق دل ہے، سیاہ دل ہے۔ کس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ فرانس میں پردے پر پابندی ہے اور عورت یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پردہ کرنے دو، وہ نہیں دیتی۔ اس کے لیے تو آزادی نہیں ہے، آزادی اس کے لیے ہے کہ جو عریانی کرے، فحاشی کرے۔ ایک آدمی کسی مسجد میں یا کسی راستے میں بم گزارتا ہے اور اس کی چیترے لوگوں انسان کی چیترے چھاپ
وہ دیوار کیا وہ تاروں پر لگ جاتی ہیں، کمبوں پر لگ جاتے ہیں، کھوپڑیاں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں. ان ہزاروں قاتلوں کا مقتولوں کا قاتل کو جب پکڑا جائے، اس کو پھانسی دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کے غوغا کو دیکھو. پھانسی کیا ہے؟ ان کی قصاص حرام ہے. اس کا مطلب سوائے اس کی کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو وہ ابھارتے ہیں کہ تاکہ یہ کام کریں. تو اس پر انشاءاللہ کل بھی میں بات عرض کروں گا، اس بات بیان میں بھی وہ دوسری موضوع ہے. لیکن پہلے آتے ہیں جہاد کی طرف. جہاد سے یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اسلام کو، مسلمانوں کو زیر کرنے کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ اس کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکالا جائے. جب ایک آدمی اپنے سر دینے پر فخر کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی راستے میں سر کو قربان کر دوں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ 5 روپے کی ٹکوں کی لڑنے والے، یہ 5 روپے کے لیے لڑتے ہیں، یہ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ اس کو تو نشاور گولیاں دے کر، اس کو دماغ کو مفلوج کر کے، اس کو کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ چلتے ہیں. تو جہاد کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اسلام کے تمام قوانین، تمام امور یہ رحم اور عدل پر مبنی ہے. تو اس کی مثبت باتیں تو بات پہلے گزر چکی. اب یہ جو اعتراضات ہیں اس کے جواب مجھے دینا ہے آپ کو، آج بھی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں بھی. تو یہ بات اس کی بہت بڑی زور سے کرتے ہیں. جب انگریز کا دور تھا تو انہوں نے قیدیانی کو پیدا کیا اور کہا کہ وہ جہاد کی، آپ میں پیغمبر ہوں، کیا ہے جہاد ختم ہو چکا. جہاد انگریزوں کے لیے جائز تھا کہ مسلمانوں پر قبضہ کریں، مسلمانوں کو علاقوں کو پر وہ نجائز قبضہ جمائے رکھے. جس طرح امریکہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا یہاں چھوڑنے دو کہ میں یہاں کی اموال کھاؤں، بم برساؤں، وہ تو اس کے لیے تو جائز ہے. لیکن مسلمان کے لیے جہاد جائز نہیں ہے. یہ کا فلسفہ تھا. مقصد کیا تھا کہ ان لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ قومی اٹھ جائیں اور ہمارے خلاف بغاوت کریں. اس کے لیے انہوں نے اختیار کیا اور مختلف انداز میں پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے پاس یہ صرف دہشت گردی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس سے وہ جہاد کو کہ اسلام کو پھیلاتے ہیں. اگر اس طرح حیثیت پھیلتا تو تم نے کتنی بم برسائے. بم کے نیچے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان بم کے نیچے لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں، اور خود امریکہ میں لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. وہ تمہاری یہ ظاہری طاقت کو دیکھتے ہیں، تمہاری باتوں کو دیکھتے ہیں، پھر کیوں مسلمان ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا اس نے چلایا اور بڑی زور و شور سے چلایا، اور کہتے تھے کہ یہ مسلمان کے اندر اخلاق نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. حالانکہ ان کے خود اپنی مورخین لکھتے ہیں کہ ان جیسے اخلاق دوسری لوگوں کا ہو ہی نہیں سکتے. پھر خود کچھ چند لوگوں کو پیدا کر کے وہ اپنے اوپر مسلمانوں کا نام رکھ کر مسلمانوں کے اندر کیا وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اسلام کے کیا وہ منافی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو بدنام، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک جنگ ہے انہیں شروع کی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ صلیبی جنگ. کیا؟ صلیبی جنگ.
تو یہ صلیبی جنگ اس لیے ہے کہ تاکہ مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کیا جائے. اس میں ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے ہوتے ہیں، راہ کے جنگ ہوتے ہیں، راہ ہوتے ہیں، خود والے ہوتے ہیں، وہ اس کی شیعہ والے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن نام مسلمان کو کبھی لیتے ہیں، کبھی خود یہ ظاہراً بھی کرتے ہیں، باطن بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی واریں ہیں جو مسلمانوں پر چلتی ہے. اور یہ آج کل یہ ہماری خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اور دوسری مقامات پر پنجاب وغیرہ میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تعلیمی نصاب سے جہاد کی آیاتوں کو نکال دیا جائے. یہ ہوتے نہیں ہوتا. اور ایک حکومت تو بڑی فخر سے کہتی ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیا تھا، پھر دوبارہ لایا گیا. بڑا کمال کیا ہے. اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تمہارے بچے سورۃ انفال پڑھیں گے جس میں جہاد کی آیاتیں ہیں، اس میں توبہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے جس میں جہاد کی آیاتیں ہیں، کہ دہشت گرد بن جائے گا. لیکن ان ذہنی بیماروں کو یہ پتہ نہیں ہے، بیوقوفوں کو، کہ اسلام نے ہر چیز کے لیے شرائط رکھی ہے. اسلام واضح نصیحت کرتا ہے، حق اور عدل و حکمت کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو تنبیہ کرتا ہے. اور ایک جب بالکل فاسد مادہ ہو جو بالکل کسی طرح بھی نہ آئے تو پھر اس کی یہ تلوار ہے. اور یہ تمام دنیا کی قانون ہے. اسپتالوں کا قانون یہی ہوتا ہے. اسپتالوں کے اندر آپ دیکھیں آج کل آپ جائیں، آپ کو پھر پہلی کمزور سی گولیاں دیں گی، اس میں مٹھاس بھی ہوگا. پھر جب کام نہیں چلتا پھر کیا کرتے ہیں، آپ کو انجیکشن لگائے گا تو اس سے تکلیف دہ ہوگی. پھر جب اس سے کام نہیں چلے گا تو کہتے ہیں کہ تمہاری گردے کے اندر پتری ہے، کس چیز سے نکلی نہیں نکلتی، بہت بڑی بڑی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپریشن ہوتا ہے. پھر کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس آپریشن پر آپ بہت لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں. دل کا آپریشن ہے، تمہارا پاؤں کاٹ رہا ہے، پاؤں تمہارا کاٹ رہا ہے، پیسے کس کو دیتے ہیں، اسپتال میں دیتے ہیں. اور جس اسپتال کے اندر یہ آپریشن حال نہ ہو تو پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری اسپتال ناقص ہے. تو یہ آپریشن تھیٹر ہے، ذات کیا ہے، یہ آپریشن ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے یقیناً انبیاء علیہ السلام کو کلی دلائل، معجزات، احکامات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، ان کے ساتھ میزان شریعت بھیجا. اور یہ اس لیے بھیجی تاکہ لوگ عدل و قسط پر ظاہراً باطن قائم ہو جائے. آگے کوئی قائم نہیں ہوتا، اس پوری انسانیت کو تباہ کرتا ہے، نسور بن جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، لوہا بھیجا ہے جس میں سخت جنگ ہے. جنگ میں کیا فائدہ ہے، فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے چند لوگ تو چلے جائیں گے، لیکن اس میں باقی انسانیت کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. لیکن ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، پہلے ہماری بات بالکل کھلی ہے کہ تم کس لیے کیوں لڑ رہے ہو. تیل کے لیے لڑ کر تیل کے لیے عراق کو تباہ کر دیا، لاکھوں جانیں چلی گئی،
اور جائے کیا وہ اب بس بند نہیں ہوتا. سال کتنے ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. افغانستان کی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اوپر سے بم برساتے ہیں. تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ ہم جو قرآن پڑھا ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے سورۃ انفال پڑھا ہے، سورۃ توبہ پڑھا ہے، لوگوں کے لیے رحمت بن گئے ہیں. تم نے کون سی گرنتھ پڑھی ہے کہ تمام لوگوں پر بم برساتے ہو؟ تم اپنی کتاب سے وہ تمام چیزیں نکال دو جو تم کو سکھا رہی ہے. یہ دراصل صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور اس سے پوچھئے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا بیت المقدس پر، بنی اسرائیل کو تس نس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اس وقت وہ نظام ٹھیک چلتا تھا. کیا تھا؟ کیونکہ وہی دین تھا اس وقت. وہ دنیا میں اتارے گئے تھے، دنیا کے لیے رہنما بن گئے تھے. اور جب انہیں بگاڑ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر قوم کو مسلط کیا، اس کے ہزاروں لوگوں کو مار دیا، شہید کر دیا. اس وقت وہ خدا اللہ کے لیے لڑتے، اور ہزاروں لوگوں کو کیا جیل میں ڈال دیا، جن میں دانیہ علیہ السلام بھی تھے. ان لوگوں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان جو لڑتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے. اس نے کون سی کتاب اللہ پڑھی تھی؟ پھر چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ یہ آ گئے، لاکھوں لوگوں کی سر قلم کر دیا، صرف کھوپڑیوں سے مینار بنائے. ان لوگوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ قرآن مجید پڑھا تھا انہوں نے، سورۃ انفال پڑھی تھی، سورۃ توبہ پڑھا تھا. پھر پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ مارے گئے. اس جنگ عظیم میں جو لاکھوں لوگ مارے گئے، انہوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں تک تقریباً لوگ کی موت پہنچ گئی تھی. خود امریکہ نے جاپان پر ہیروشیما پر ایٹم بم گزارا. تو تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تان ہمیں دیتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کیا جواب نشر کو جواب نہیں دے سکتے، تمہاری منہ ٹوٹ جائے. غلام ہے غلام، اسی لیے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا. اب تم نے لاکھوں کی تعداد میں کروڑ تک پہنچ رہی ہے، افغانستان میں تباہی مچائی. تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ ہم انجیل پر تہمت نہیں لگا سکتے، یہ تمہاری اپنی درندگی ہے. ہم نے جن لوگوں نے سورۃ توبہ پڑھی تھی، سورۃ انفال پڑھی تھی، ان کو یاد تھا، تکرار کر رہے تھے. اس کی تلوار نے مہربانی پھیلائی، اس نے رحم پلایا، اس نے خیر و عافیت پلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں، تمام لڑائیوں میں، اس میں 1000 آدمی بھی نہیں مارے گئے ہیں. اس میں کچھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تھوڑے سے مسلمان اور کچھ زیادہ اس سے کافر، لیکن تعداد ہزار نہیں پہنچتی. پورے جزیرہ عرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے، اور وہاں ایسا اپنا امان ہوتا تھا کہ ایک عورت جاتی تھی، سر پر سونے کے وہ ٹوکری، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو ہمیں تو انفال نے یہی چیز بتائی،
یہی چیز دی طالبان کے دور میں. اس سے پہلے دوسری کتنی لڑائی لڑی، کتنے تباہی مچائی، لیکن جب طالبان کے وقت آیا تو روڈ پر سونا پڑا تھا، کوئی راہ نہیں لگا سکتا. مسلمانوں کی جہاد میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے، اس میں امن ہوتا ہے، بشرطے کہ جہاد اسلامی طریقے پر ہو، بشرطے کہ اسلام ان شرائط کے ساتھ ہو جو شرائط اسلام نے مقرر فرمائے. پھر یہ صلح رحمت ہے. مہربان ہاتھ ہو تلوار مہربان ہو جائے گی. چوری ہاتھ مہربان ہو، ڈاکٹر مہربان ہو تو اس کی چوری کسی پاؤں کو کاٹے گی، لیکن اس سے باقی اس کا وہ محفوظ ہو جائے گا. کیا بدن محفوظ، مہربانی ہوگی اس میں. لیکن اگر ڈاکٹر بھی ایسا ہو کہ جس طرح قصاب ہو، جس طرح آج کل ہے کہ پنڈسیٹ نہیں ہے، کہتے تمہارا پنڈسیٹ ہے بیٹھ جاؤ، تو اس کی چوری کیا کرتا ہے؟ پیسے بھی لیتا ہے حرام، اور کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو قصابی بھی کرتا ہے. عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، خود پیدا ہو سکتا ہے، وہ کچھ وہ انجیکشن لگا کر اس کو بند کر لیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ تم سے میں کیا، مجھے اتنا فیس دے دو، میں آپ کو کیا پیٹ کاٹ کر کے وہ پیسے سے لے لیتے ہیں. وہ یہود سے بھی پیسہ لیتے ہیں تاکہ وہ 3 بار جب کاٹ جائے پھر کیا بچے کے قابل نہیں رہتی آگے بچے. پھر کہتے ہیں کہ اب اس کا رحیم ہی کو ختم کر دو، کیا خراب ہو گیا، تاکہ وہی بات ہے جو 2 ہی بچے اچھے پہلے چلا رہے تھے بات. اور ہماری حکومت بھی کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بہت سے لوگ افسران، اللہ پاک ان کو اس کے جو اس کو مل رہا ہے اس کو زہر بنا دیں، اس کے بچوں پر اس کو لا دیں، اس کی بیووں پر لا دیں، اس کو تباہ کر دیں. وہ بھی ان کی بات کو چلا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ یہ پولیا ہے، یہ ساری چیزوں میں زہر پلاتے ہیں، سارے زہر پلاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، خود اگر یہ اتنی مہربان لوگ ہیں تو کینسر کی علاج کیوں مفت نہیں کرتے؟ کینسر کی مریض پڑے ہیں، چوری کی کتنی مریض ہیں دنیا میں، کینسر کی کتنے ہیں، کالر کی کتنی ہیں، وہ تو خدا ہی جانتے ہیں. اس کو ہمارے ڈاکٹروں کے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں کہ اس کی تحقیق کرے کہ اس میں ہے کیا چیز. وہاں سے جو خبر آتی ہے کہ انڈی کی زردی ٹھیک نہیں ہے تو کیا زردی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک ہو گئی، پھر کیا ٹھیک ہو گئی، تو وہی چیز ایک ہی ہے. پہلے کہتے ہیں اخروٹ کیا آتی ہے، کولیسٹرول بڑھاتی ہے، اب کہتے ہیں کولیسٹرول ختم کرتی ہے. اتنے ذہنی غلام ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی، ہمارے افیسر سب، کہ وہ جو وہاں سے آتی ہی بات وہ کیا کہتے ہیں، قرآن کا لفظ ہوتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، قرآن جو کہتے ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ قوم کیسی ترقی کرے گی؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر کچھ حکمران اچھی بھی ہے، بعض حکمران اچھے ہیں، ہر ادارے میں اچھے لوگ ہیں لیکن کم ہیں. اللہ کرے کہ وہ اس میں زیادہ ہو جائے، پھر دیکھیں گے کیسے پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اسلام، یہ پاکستان ایک گہوارہ بن جائے گا، دین کا امن کا گہوارہ بن جائے گا. مجھے امید ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاگ اٹھ رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، جو پر جاگ آتے ہیں اس کو میرے خیال میں دور کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کفر اور اسلام اس میں سے کیا علیحدہ ہو رہا ہے. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ گویا یہ غبار چڑھ جاتے ہیں اور یہ بد لوگ، برے لوگ آہستہ آہستہ اوپر سے چھانٹی جاری ہے. تو اللہ کرے کہ اس کو پوری طرح چھانٹی ہو جائے اور وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان رہ جائے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب صاف چیز ہوتی ہے وہ کیسا مفید ہوتا ہے، کتنے فائدے
وہ پھیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو اس قصاص پر اور اسلامی سزاؤں پر جو وہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ اپنی بم پر نہیں اٹھاتے، ایٹم پر نہیں اٹھاتے، کہ جو جاپان پر جو ایٹم گزارتا ہے، ایک ایٹم سے 1 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں اور ابھی تک وہاں فصل نہیں ہوتی. اس پر انگلی نہیں اٹھاتے کہ ہم نے کوئی برا کام کیا ہے. ہم چور کے ہاتھ کاٹ کر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے برا کام کیا. اس پر انشاءاللہ اگلے دن جب وہ اگلا درس ہوگا تو اس میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی.